جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر اختر حسین سندھو، کالم نویس، روزنامہ انوائے وقت، روزنامہ مشرق. میرے ساتھ خالد محمود برج صاحب موجود ہیں. آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ جو بھارت کی حالیہ جنگی سرگرمیوں میں شکست کے بعد جو انہوں نے وفود بھیجے ہیں مختلف مغربی ممالک میں اور عرب ممالک میں، ان کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور اس کا جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ ہے کہ پاکستان کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد ملک ہے. جی خالد صاحب سامنے. وعلیکم السلام. جی کل نریندر مودی نے تقریر کی ہے، کیا جی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تقریر تو بڑی کم لگ رہی تھی، لیکن آج سے اگر 80 کی دہائی میں جائیں تو پاکستان میں اس طرح کی سلطان رائی اور مشتاق قریشی کی فلمیں تھیں، اور دوسری طرف یہ ایک ہارے ہوئے ڈاکو اور دہشت گرد کی باتیں ہیں. جب وہ اپنے گروہ سے کچھ نہیں کر پاتا تو وہ دوسروں کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ پاکستان کو پرزور جو ہے نا مذمت بھی کرنی چاہیے، اور سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو اکسانے کے پیچھے لگتے ہیں. ہاں یہ بالکل خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی کہ پاکستانی نوجوانوں اٹھ کھڑے ہوں اور دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں رہا. آپ اپنے جتنے بھی حربے ہیں وہ آزما چکے ہیں، جتنے بھی آپ کی ترکش میں تیر تھے وہ آپ پھینک چکے ہیں. اب آپ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان سے کوئی جو پولیٹیکلی یا جو بھی کوئی فیکشن یہاں پہ ہے جو پہلے بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں، جو بی ایل اے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کے جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں یا ان کی طرف ایکچولی وہ دیکھ رہے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آج رفیل کی مجھے یاد آ رہی ہے. تو اس وقت بھی انہوں نے فرانس کے جو ویپن ہیں یا ان کے جہاز ہیں اس کے اوپر اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے تو انہوں نے دوسروں کی طرف دیکھا تھا. تو بی جے پی کی حکومت جو ہے یا بی جے پی کی لیڈرشپ ہے وہ انفارچونیٹلی وہ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ان کی ناکامی اور بے بسی مجبوری کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے ان کا اندر جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ اپنی شکست کو تسلیم کر چکے ہیں. تو یہ جو پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے والی بات ہے کہ ان کی طرف جائیں. حالیہ طور پہ آئی ایم ایف کی قسط بھی ریلیز ہو گئی ہے، اور پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آئی ایم ایف کی ہدایات کے مطابق تھا کہ فلاں ملٹری گروپس ہیں اس کے اوپر پابندی لگا دیں، تو وہ پاکستان نے سارے اقدامات کیے ہیں، تو تب ہی انہوں نے یہ قسط جاری کی ہے. ٹھیک دیکھیں ڈاکٹر صاحب، گزارش پتہ ہی کیا ہے، جو پاکستان کو دہشت گرد قرار دینے کی مودی کی ایک خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس کی صحیح جو پکچر لیں تو دنیا کی جو دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا کی جو ایک جنگ ہے، سب سے زیادہ تو اس کی قیمت پاکستان نے چکائی ہے. بالکل. اگر ہم گزشتہ سالوں میں دیکھیں تو 75,000 سے 80,000 سویلین اور ہمارے آرمڈ فورسز کے نوجوان جو ہیں، ان سب لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا ہے اور بلینز ڈالرز کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے. تو اب مودی جو اس سے ہم چل پڑا ہے کہ سفارتی محاذ پہ بھی، تو میرا خیال ہے کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران مودی کو ہر طرح کی منہ کی کھانی پڑی ہے سفارتی طور پہ. آپ اس حوالے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ جو ہے نا کہ آئی ایم ایف کا جتنا بھی گرے لسٹ سے ہم پہلے اس سے نکلے، اس میں پوری ہدایات تھیں، بلکہ یہ ڈیمانڈس تھیں کہ ملٹری آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے، جو فارن فنڈنگ ہے اور یہ خاص طور پہ جو منی لانڈرنگ ہے اس کے اوپر، اور کراس بارڈر جو انفلٹریشن ہے اس کو ختم کیا جائے. تو اس میں کوئی بھی اس وقت ملک نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے جو ہماری اسٹیٹ ہے یا ہماری گورنمنٹ ہے وہ ان ساری ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے، کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے جس طرح بھارتی میڈیا کہہ رہا تھا، سیٹلائٹ کے ذریعے ہر چیز جو ہے وہ وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ بھارتی میڈیا بھی جو ہے جتنی بھی انہوں نے غلط رپورٹنگ کی ہے
تو پوری دنیا اس کے اوپر مذاق اڑا رہی ہے. تو یہ پرانا دور نہیں ہے کہ جو آپ کہیں گے ساری دنیا آنکھ بند کر کے اس کو کر لیں گے. اور دوسرا خاص طور پہ یہ ایک چیز ہے کہ پاکستان کو ثابت کرنا کہ یہ دہشت گرد ہے. کیوں دہشت گرد ہے؟ کہ حملہ پہلگام کا واقعہ ہوا اور اس میں 10 منٹ کے اندر اندر انہوں نے ایف آئی آر درج کر لی کہ پاکستان نے یہ دہشت گردی کروائی. اور پاکستان نے باقاعدہ پیشکش کی کہ آپ اس کی انکوائری کریں, یا ہمیں اس کا ایویڈنس دیں یا آپ کوئی انکوائری کروا لیں, ہم آپ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. پوری دنیا کو یہ پیغام گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور ہم ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس میں ہم پاکستان ملوث نہیں ہیں. لیکن ان کا کیا انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے حملہ کر دیا, اور حملہ بھی انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے کیا. تو جس کو پاکستان نے پھر ریئیکٹ کیا, ان کا جواب دیا, اور پوری دنیا یہ سارا سیکوینس پورا پروسیس دیکھ رہی ہے کہ جارحیت کون کر رہا ہے اور جواب کون دے رہا ہے, اور پاکستان کتنا کوآپریشن دے رہا ہے اور اس کو کس طرح جو ہے وہ ڈسکریج کر رہا ہے, ان کو جو ہے اس کا ہاتھ جھٹک رہے ہیں. تو اس لیے لیکن جو ایویڈنس ہے, جو انٹرنیشنل جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ہے, بھارت کی اپنی ایک پروفائل دیکھیں نا, جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پروفائل کیا ہے. کلبھوشن یادو اقلیتیں بالکل محفوظ نہیں ہیں. ہاں, کلبھوشن یادو, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان اریسٹڈ کلبھوشن یادو, اور وہ ابھی تک جو ہے وہ سرونگ ملٹری آفیسر ہے. اس کے بعد را کی کارروائیاں جو ہیں وہ پوری دنیا میں, مثلا کینیڈا میں 18 جون 2023 کو ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر ہوا, ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہ کینیڈا کے ساتھ بھارت کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو گئے. اور اس کے بعد انگلینڈ میں اوتار سنگھ کھنڈا جون 2023 میں ہی مرڈر ہوا. پھر امریکہ میں گرپتونت سنگھ پنو کو مارنے کی سازش کی گئی. پاکستان میں سکھ کشمیری رہنماؤں کا مرڈر ہوا. اور 5 آئیز جس میں نیوزی لینڈ, یو کے, کینیڈا, یو ایس اے اور آسٹریلیا, یہ 5 ممالک شامل ہیں, انہوں نے باقاعدہ سیٹلائٹ کے ذریعے یہ رپورٹ مرتب کی. اور میرا خیال ہے کہ وہ شاید 1500 پیجز سے بھی زیادہ پیجز کے اوپر محیط ہے. وہ ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ انڈیا دہشت گردی کرواتا ہے دوسروں کے ملک, دوسرے ملکوں میں جا کے. ہاں جی. تو اب اس میں جو بی جے پی حکومت نے جو یہ سارے کام کیے ہیں, تو اس سے تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بی جے پی کی حکومت ہے اس نے بھارت کو خود انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اور پوری دنیا جو ہے نا اس کو مان رہی ہے. اب اس جنگ میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو کیوں نہیں حمایت نہیں ملی؟ ایک تو ہماری حکومت نے, ہمارے اداروں نے بڑا ایک سینسیبلی جو ہے وہ عقل مندی کے ساتھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت کا پروفائل جو ہے خاص طور پہ بی جے پی کی حکومت کا انتہائی برا ہے, اور پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے یہ ٹیررسٹ. پرائم منسٹر بننے سے پہلے تو امریکہ میں داخلے کے اوپر نریندر مودی کی پابندی تھی کہ یہ امریکہ میں جا نہیں سکتا, اور اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل کروا رہے ہیں سری میں, یو کے میں اوتار سنگھ کھنڈا کا, گرپتونت سنگھ کے اوپر حملے کروا رہے ہیں, پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں جو سکھ ہیں, کشمیری ہیں, ان کی رہنماؤں کو قتل کروا رہے ہیں. تو یہ ایک پروفائل ہے بی جے پی کی لیڈرشپ کا جو کہ انتہائی برا ہے. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ این کے اوپر جا کے آتا ہے کہ یہ جو ششی تھرور ہے اس کو بہت زیادہ پیش کیا جا رہا ہے, لیکن وہ ایویڈنس کیا دیں گے جا کے؟ یہ جو پروفائل انٹرنیشنل لیول کے بھارت کی پروفائل ہے, کیا کہیں گے کہ گرپتونت سنگھ کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا وہ یہ جا کے کہیں گے کہ جی اوتار سنگھ کھنڈا کو نہیں قتل کیا گیا؟ کیا ہردیپ سنگھ نجر کا مرڈر نہیں ہوا؟ کیا وہ یہ کہیں گے؟ نمبر 2, اس کے بعد کوئی بھی بندہ جا کے بات کرتا ہے پہلے فیکٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد لاجک ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ جو حالیہ پروسیس ہوا ہے, جو اسکرمشز ہوئی ہیں, اس میں بھارت کو شکست ہوئی ہے. اس کو کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھارت کو شکست نہیں ہوئی؟ دوسری طرف جو ہے وہ جو فرانس کی جو رفائل کی مارکیٹ کا بیڑا گرک کیا ہے, ان کی کمپنی کی ساری گر گئی, اس کو کیسے وہ ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں ان کی مارکیٹ کو نقصان نہیں پہنچا, فرانس کو نقصان نہیں پہنچا؟ وہ کیسے جا کے کہے گا کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ ہم اس نے تو کوئی پیشکش نہیں کی تھی؟ یہ تو نریندر مودی صحیح کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ جا کے کہہ رہا ہے کہ ورلڈ پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے کہنے پہ ہوئی.
اور آپ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں اور ریجیکٹ کر رہے ہیں بلکہ کہ نہیں میرے کہنے پہ ہوئی اس ہے. میں بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ڈیولپ ہوئی ہے جو آج کل جیو نیوز نے بریک کی ہے سٹوری. آج ایک بڑے پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں اعزاز سید، وہ ایک ٹاک شو پروگرام اپنا کرتے ہیں یوٹیوب پہ. اس میں آصف رشید چودھری نے جو سٹوری بریک کی ہے کہ یہ جو رافیل ان کے گرا ہے اس کی تصویریں بھی ایک بھارتی ملٹری آفیسر نے پاکستانی انٹیلیجنس کے آفیسر کو 50,000 روپے میں سیل کی ہے. اچھا یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری. ہاں یہ انٹرسٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پیسوں کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں بڑے اس کے اوپر کویشچن ہو سکتے ہیں. تو اس چیز کے اوپر ایک صرف انفارمیشن کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے. تو جو ایکچولی جو یہ ہے کہ اس کا جو لاجک ہے، بھارت نے حملہ کیا پاکستان کو، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے ششی تھرور جو ہے؟ سر اس میں دیکھیں جو پہلگام کا واقعہ ہے، پاکستان نے بطور ایک ریاست بڑا ذمہ دار ریاست کا مظاہرہ کیا ہے. جی انہوں نے انڈیا کو آفر کی، پھر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پہ جا کے یہ کہا کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات کی کہ آئیں بھائی ہم مل کے انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں، آپ خود کر لیں یا آپ کسی انٹرنیشنل ایجنسی سے کروا لیں، ایویڈنس لے کے آئیں. جو ہر ریاست میں کہیں نہ کہیں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سرکش لوگ ہوتے ہیں، اگر جہاں کہیں بھی ہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. لیکن بھارت نے کوئی ایویڈنس تو دیا نہیں، کوئی اس کا پروف دیا نہیں، اس کی انویسٹیگیشن کی نہیں، تھرو آؤٹ پاکستان پہ الزام لگا دیا، جو کہ میرا خیال میں ایک بڑا غیر میچور سا انہوں نے. اور پھر جو ہے وہ بھارتی میڈیا کی غیر ذمہ دارانہ جو کارکردگی ہے اس کا ششی تھرور جا کے انٹرنیشنل فورم کے اوپر کیا جواب دیں گے؟ اس پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جو بھارتی عوام ہے یا بھارتی دوسرے جو ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یا سول سوسائٹی ہے وہاں کی، ان کو بھی اس پہ بڑا سیریسنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ مودی جیسے بندے کو اتنی بڑی جمہوریت کے اوپر لا کے بٹھا دینا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ تو خود ایک انتہا پسند ہے. گجرات میں اس نے کیا کیا بابری مسجد میں، اور آر ایس ایس اس کی کمر پہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے. جی بالکل. وہ خود ایک ویپنائز اور دہشت گرد جماعت ہے. پوری دنیا اس بات کو ریکگنائز کرتی ہے کہ وہ دہشت گرد جماعت ہے. تو یہ ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ جو ششی تھرور کی بڑی بات ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے نمبر ایک تو ہے وہ بی جے پی آر ایس ایس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے، دوسرا پاکستان کے کوآپریشن کو کہ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جو اس کی انویسٹیگیشن میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. مذمت کی انہوں نے پہلگام واقعے کی، اس کو کیسے وہ ڈیفیوز کریں گے. اس کے بعد جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر را کی سرگرمیاں ہیں جس میں سکھ رہنماؤں کو، کشمیری رہنماؤں کو مرڈر کیا گیا، اس کو کیسے وہ ڈیفینڈ کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے. پھر جو بھارتی میڈیا کا کردار ہے وہ پوری دنیا میں اتنا برے انداز سے اس کو لیا گیا ہے کہ کوئی بھی سچ نہیں بول رہا، اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں میرا نہیں خیال کہ ششی تھرور کا یہ کہتے ہیں کہ انگریزی بولنا وہ اگر جا کے تو جاپان کے لوگ ہیں، جرمن ہیں یا چائنیز ہیں، وہ جا کے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہے. تو اس کو ایسے سمجھتے ہیں یہ لوگ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں بھی کچھ اینکر بات کر رہے ہیں کہ وہ انگریزی اچھی بڑی بولتا ہے. تو ایکچولی یہ ہماری غلامانہ سوچ ہے، عجیب لاجک ہے، یہ غلامانہ سوچ ہے ایکچولی کہ یہاں پہ جو پاکستان میں یا ہندوستان میں کوئی انگریزی اچھی بولتا ہے تو اس کے سے بڑا متاثر ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ادھر بھی متاثر ہوتے ہیں. بھئی وہاں پہ جو امریکہ انگلینڈ ہے وہاں کا جو ایک پاگل انسان ہے وہ بھی انگریزی ہی بولتا ہے. تو اس لیے یہ ایک اس کو لاجک بنا کے تو پیش کرنا دس از ویری اسٹرینج. میرے خیال کے مطابق جو نریندر مودی ہے وہ اب اپنی سیاسی موت کو ٹال رہا ہے. اس کی سیاسی موت ہو چکی ہے. اب بی جے پی کی سیاست تباہ ہو چکی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پریپوگنڈا کیا جائے، اور اس کے تحت نریندر مودی جھوٹ بڑکوں سے ذریعے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ جب تقریر کرتا ہے تو اس میں اپنے لحاظ سے بڑا وہ توانا آواز نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک عام بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو یہ اس کے لفظ نکل رہے ہیں، اس کے جو چہروں کے فیشل امپریشنز ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہیں، اس کا وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں. لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر اس برصغیر کے خطے میں جو ساؤتھ ایشیا کے میں امن کی شمع کو روشن کرنا ہے تو سچائی کو ایکسیپٹ کیا جائے. پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے، پاکستان کے ادارے دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، اور بھارت کو اور دوسرے ممالک کو
اسی طرح ساتھ دینا چاہیے خلوص نیت کے ساتھ جس طرح یونائٹڈ نیشن اس بہت موذی مرض کے خلاف ہے اور دہشت گردی کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور پوری دنیا میں امن کے پیغام کے ساتھ خدا حافظ۔